خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، رسول سے آیا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بجھ گئی جس کے اس بھی مشعلے، بجھ گئی جس کے اس بھی مشعلے، شمع بولے گیا یا ہمارا نبی، کیا خبر کن کا رکھنے چھو گئے، کیا خبر کن کا رکھنے چھو گئے، نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ڈوبے نہ ڈوبا، ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے اس بھی مشعلے، 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 شمع بول گیا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے آنکھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا حسن دیجئے ہے، غمزدوں کو رضا حسن دیجئے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ وفقر اسلام پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ جاری رہے گا۔ تمام حضرات جہاں جہاں ہیں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، جو حضرات آگے آنا چاہیں ضرور آئیں، مگر تشریف رکھیں، بیٹھیں۔
پروگرام اور جلسے کا نظم ضبط کا بالکل خیال رکھیے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے، بڑے ادب کی ضرورت ہے، ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ بھی کیف و سرور محسوس کریں گے۔ ابھی آپ کے سامنے احمد رضا نعت شریف پیش کر رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ یہی کہتے کہتے اسی ذکر میں ہماری زندگی گم ہو جائے، اور یہی ذکر ہمارے لیے دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ محترم حضرات، ہماری عقل و خرد میں وہ طاقت کہاں ہے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو سمجھ سکیں، اور ہمارے وہم و گمان میں یہ وسعت کب ہے کہ ہم ان کی حقیقت کو جان سکیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی توصیف و ثنا کی جائے، عزیزان محترم، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بھی کہیں اعلیٰ و ارفع ہے، ان کا مقام تو بہت بلند اور بالا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے جو تعریف و توصیف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اس نے اپنی خرد سے کی ہے، اپنی عقل سے کی ہے، اور اپنی جو ہے وہ ادراک سے کی ہے، مگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہر عقل مند کی عقل سے اور ہر ذی شعور کی شعور سے بالا تر ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رفعت کا کیا کہنا کہ جہاں جبریل علیہ السلام کا مقام ختم ہو جائے، وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ میرے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، اور ہے خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، وہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری۔ آج ہم یہی خطاب حضرت سے سننے کے لیے آئے ہیں کہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، اور تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اسی فکر کے ساتھ میں ملتمس ہوں شاہد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، الحمدللہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ الحمدللہ نعت شریف پڑھتے ہیں۔ میں محمد شاہد سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نیرانے عرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نیرانے عرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں
اپنی اپنی لے میں یہ گر انابل کا بولتے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود بخش آ رہے تھے نئے نرانے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے غبار بڑھ کر نثار جائیں کہاں اب سرا گزر کو پائے ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں جلے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بچا جو تلووں کا اڑ کے دھومر بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تجلیے حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور درود قدسی پڑے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرانے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے
وسلم علیک یا حبیب اللہ، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس آس میں جیتا ہوں، کہتے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ورد کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ تعالی اس کی طرف پڑھیں گے، سب اطمینان سے بآواز بلند
ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو خود سوچیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی کس قدر نعمتیں برستی ہوگی۔ ذکر کرتے ہیں سب مل کے، ذکر کریں میرے ساتھ، کوئی شرمائی نہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنکھیں بند کر اللہ کا ذکر کر دنیا کا خوف دل سے نکال دے, ایک اللہ کا خوف دل میں بسائیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, میرے ساتھ مل کے ذکر کریں, بہت سرور آئے. اللہ 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب مل کے ذکر کریں. یا رحمان یا رحیم, رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, رحمان یا رحیم, یا 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 رحمان. آواز بلند درود پاک کا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان میں بسنے والے ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں بسنے والے ہم سارے مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہم سارے اس محفل میں آئے, میری مائیں بہنیں آئیں, مولا کریم ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. بآواز بلند درود پاک کا نام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عطر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد دین مدین سے محبت کرنے والے میرے بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں پر آنے والی میری ماں اور بہنوں اور میرے مسلک کے لیے ستونوں کی حیثیت رکھنے والے میرے سنی نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بزم رضا کے زیر اہتمام ہر ماہ پابندی سے اصلاحی اور تربیتی اور ایمان افروز محفل یہاں پر موجود ہوتی ہے، یہاں پر منعقد کی جاتی ہے۔ ربیع الاول شریف میں یہاں پر محفل ہوئی اور اب ایک وقفے کے بعد یہاں پر محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے کہ جس میں ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ 3 مہینے کا گیپ آ گیا، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں غیر ملکی دورہ بھی ہے۔ امریکہ میں الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ یہاں پر علم کے پیاسے ہیں، بالکل اسی طرح وہاں پر بھی لوگ علم کے پیاسے ہیں۔ اور میں کمال بات آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو اب وہ لوگ بھی اچھی طریقے سے جاننے اور سمجھنے لگ گئے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پرامن لوگ، اپنے دین سے سچی محبت کرنے والے لوگ اگر ہیں تو وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں لاس اینجلس LA اسے کہتے ہیں کیلیفورنیا کا ایئرپورٹ، جس وقت میں وہاں پر اترا، اب یقین جانیں کہ امریکی جس وقت کوئی پاکستانی ان کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو وہ بڑے پریشان کن سوالات کرتے ہیں۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ جس وقت میں امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچا، وہ میری شکل دیکھ کے پوچھتا ہے آر یو سنی؟ کیا آپ سنی ہیں؟ میں نے کہا یس آئی ایم سنی۔ بولا اوکے، اور پھر اس نے اسٹیمپ لگا دی۔ الحمدللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمارے چہرے ہی ایسے بنائے ہیں کہ دنیا جانتی ہے یہ چہرے دہشت گردوں کے نہیں ہو سکتے۔ یہ چہرے تو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک سلسلہ رہا 40-45 دن، بہت بھاگ دوڑ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے
خلفاء راشدین اولیاء کرام کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد جب میں یہاں پر واپس آیا تو دوسرے دن میرے والد محترم کی طبیعت سخت خراب ہوئی، اور میرے آنے کے اب تک وہ 3-4 بار ہاسپٹل میں جا چکے ہیں اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں وہ رہ چکے ہیں۔ ابھی بھی مجھے ہندوستان پہنچنا تھا، یہ معراج شریف کی رات مجھے حیدرآباد دکن میں گفتگو کرنی تھی، لیکن میں نہیں جا سکا۔ جرمنی پہنچنا تھا، وہاں پر بھی نہیں جا سکا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے والد محترم کو شفا عطا فرمائے، مکمل تندرستی عطا فرمائے، اور ہم سارے سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مل کر دین مدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب یہاں پر آئے، اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہال مکمل طور پہ بھر چکا ہے۔ جس طرح ہال کا یہ حصہ بھر چکا ہے، بالکل اسی طرح میرے بائیں طرف کا حصہ میری ماں اور بہنوں سے بھی بھر چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ، آج کی نسل دین سیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے۔ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات قوم چاہتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے، اور آج کی اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ یادگار بنائے۔ بآواز بلند سب مل کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام www.ahlsunnat.tv پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے دوست و احباب کو بتا سکتے ہیں تاکہ گھر والے گھروں میں سماعت فرما سکیں۔ ایکسپوز پر بھی یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا پیج شاہ عبداللہ قادری آفیشل، اس پر بھی یہ پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے۔ رحمت مسجد یہ ایک سائٹ ہے، اس پر بھی یہ محفل براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ جاگو سنی جاگو، اس پر بھی یہ محفل براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ پیارے نبی کی باتیں، یہ محفل براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ تو الیکٹرانک میڈیا اگرچہ ہمیں نہ دکھائے، انشاءاللہ تعالی ہم سوشل میڈیا ہی سے اپنا کام چلا لیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ بچوں نے بڑی محنت کی، ڈیجیٹل اسکرین لگائی، وہ بھی گر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی محفل یقیناً ایک اپنے اندر نور رکھتی ہے، اور اسی نور کو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو بے شمار ان گنت لاتعداد کمالات، خصائص، موضوعات عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، تمام کمالات میں، تمام خصائص میں، تمام موضوعات میں، وہ کرسی تھی نا، وہ کرسی وہ لے کے آؤ،
آواز بلند ہو جائے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو لا تعداد انگنت خصائص کمالات معجزات عطا فرمائے. یاد رکھنا تمام کمالات میں، تمام خصائص میں، تمام معجزات میں سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے، کہ جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اپنی آنکھوں سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. میرے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت کی مزار پہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. میرے اعلیٰ حضرت اس سفر معراج کو قصیدہ معراجیہ میں آپ دیکھیں کہ کس انداز سے بیان فرماتے ہیں. اپنی زبانوں کو آپ سبحان اللہ رکھیں، سبحان اللہ سے تب رکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. میری طرف دیکھیں، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، یاد رکھیں کہ سارا تسلسل، سارا مزہ کرکرا ہو جائے. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کرتے ہیں. بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اللہ اکبر فرماتے ہیں وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پے کی رحمت، یہی سما تھا کہ پے کی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ پے کی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. بڑھ اے احمد، بڑھ اے محمد، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد. بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. نثار جاؤں، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. فرماتے تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش نم ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا رب نے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے،
आला हजरत फरमाते कहीं वो जोशे लंतरानी और कहीं तकाजे विसाल के थे। जाओ जिब्रील मेरे महबूब को लेकर के आओ। अल्लाह अकबर, क्या शान है हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बताते हैं कमाने इम्कान के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। इंशाअल्लाह इन सब का पोस्टमार्टम करूंगा आज। कमाने इम्कान के झूठे लोग तो जो मिलाद जो मेराज मुस्तफा पे एतराजात करते हैं, तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कमाने इम्कान के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मोहित की चाल से तो पूछो कहां से आए कहां गए थे। मोहित की चाल से तो पूछो कहां से आए कहां गए थे। अल्लाह अकबर। तो याद रखो तमाम मौज़ात में सबसे बड़ा मौज़ा अगर कोई है तो वो मेराज है हुजूर करीम अलैहिस्सलाम कि जिसमें हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अच्छा अब ये बात याद रखना कि मेराज शरीफ ये बड़ा मुश्किल मौजू है। सुनने वालों को हो सकता है कि बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं गुफ्तगू करने वालों के लिए मेराज पर यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें जो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के मामलात हैं, जो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर लामका तक जो हुजूर का सफर है, बाज मर्तबा बाज मुकर्रिरीन बाज खतीब ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि अल्लाह की पनाह दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामत रखे। ये बात भी आपके जहन में रहनी चाहिए कि मेरा शरीफ मौज़ा है और मौज़ात कभी भी अकल के जरिए से समझ में नहीं आ सकते। ये बात जहन में रखें, मौज़ात कभी भी अकल के जरिए से समझ में नहीं आ सकते और ना करामात कभी भी अकल के जरिए से समझ में आ सकती है। ये बात जहन में रखिए। बाज लोग खुसूसन आज के दौर का पढ़ा लिखा तबका हर चीज को अकल के जाविये पे परखता है, हर चीज को अकल के जरिए से जानना और समझना चाहता है। याद रखो मौज़ात और करामात कभी भी अकल के जरिए से समझ में नहीं आएंगे। आप कहेंगे शाह साहब मौज़ात और करामात जब अकल के जरिए से समझ में नहीं आएंगे तो कैसे समझ में आएंगे? याद रखो मौज़ात समझ में आएंगे तो दिल में मौजूद इश्क़ मुस्तफा की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और करामात समझ में आएंगी तो दिल में मौजूद इश्क़ औलिया किराम की वजह से, वरना मौज़ात और करामात समझ में नहीं आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को मौज़ात भी समझ में आते हैं और करामात भी समझ में आती है। इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में इश्क़ मुस्तफा भी मौजूद है, इश्क़ औलिया भी मौजूद है। यही वजह आज आप देखें हम मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाए बैठे हैं और ये काम सिर्फ सुन्नी ही करते हैं, ये काम सिर्फ सुन्नी ही करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें मौज़ात भी समझ में आते हैं और करामात भी समझ में आती है। अल्लाहु अकबर। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। इमाम अबू हय्यान अंदलुसी फरमाते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए। जब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम वापस आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावे मेराज किया कि मैं थोड़े से वक्त में रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और आया, में ये सारे मुनकिरीन मुस्तफा जमा हो गए, एतराजात करना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने हुजूर की मेराज शरीफ पर एतराजात किए
ابو حیان اندلسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب میں ایک ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گا، اطمینان سے سمجھنا، اطمینان سے بیٹھنا۔ جہاں آپ تھک جائیں مجھے بتا دینا، میں گفتگو ختم کر دوں۔ غور سے سننا ایک ایک بات، کیونکہ لوگ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، جب معراج شریف آئے گی پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، یاد رکھو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کا ثبوت یہ کتاب اللہ سے ہے۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات اقدس کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اسرا کا ثبوت کتاب اللہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا، علماء فرماتے ہیں دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسرا کا انکار یہ قرآن مجید و فرقان حمید کا انکار ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیتوں کا انکار کرے، یاد رکھو کہ مسلمان ہو تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، مشہور احادیث ہے جن میں حضور کریم علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر ایک ایک چیز بیان فرمائی۔ مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے گا فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے کتنے حصے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام کو کیا ایک ہی معراج کرائی تھی، یا ایک ہی وقت میں حضور کو اللہ نے کئی معراج کرائی؟ اس پر ایک گفتگو ہے، مگر مختصراً یہاں پر اتنا ذہن میں رکھو کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے دو حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں، مسجد اقصی سے لامکان، اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو، حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نشستوں میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے تین حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں، مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور آسمانوں سے مقام کعبہ قوسین تک جو حضور کا سفر ہے فرماتے تھے کہ اس کو عراج کہتے ہیں۔ تین حصے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی ایک، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر دو، یا کہہ لیں سدرہ دو، سدرہ سے عرش تین، عرش سے لامکان چار۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی وقت میں اپنے محبوب کو چار معراجیں کرائی، یہ چار سفر حضور کریم علیہ السلام نے طے کیے۔ لیکن یہ ساری بحث کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے سدرہ گئے، سدرہ سے عرش گئے، اور عرش سے حضور کریم علیہ السلام لامکان گئے، اس پوری بحث کو معراج کہتے ہیں۔ یہ آپ دماغ میں رکھے، کوئی پوچھے تو ہم اس کی تفصیل یوں بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہوگا اور آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرانی ہی تھی تو مسجد حرام سے سیدھا حضور لامکہ تشریف لے جاتے، عرش تشریف لے جاتے۔ حضور کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی
مسجد اقصی سے سدرہ، سدرہ سے عرش اور عرش سے لامکان کیوں لے جایا گیا؟ اب صوفی کرام کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ آج دونوں بزرگوں کو لے کے چل رہا ہے، علماء کرام بھی، دونوں پر ہماری جانیں قربان ہے۔ اگر تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ سکتے ہیں، مجھے یہ پرچی بیٹی ہے کہ آگے آپ بلا، اگر ہو سکتا ہے، پاسبل ہے تو آپ آئے، نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے رہے۔ اب بعد میں جو آیا، اب وہ چلو حاضری تو اس کی لگ جائے گی، بعد میں آیا تو اس کو باہر، اگر دریوں کا انتظام ہو سکتا ہے تو باہر بچھا دے اطمینان کے ساتھ۔ اب میری طرف ذرا دھیان کریں، کیوں حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر معراج کرانی تھی، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کالجز اسکول میں یہ کھیرتے ہیں نا، جب سنی مسلمانوں کو تو اس انداز میں آتے ہیں، وہ سب میں آپ کو سکھاتا ہوں اس کے جوابات۔ جب معراج کرانی تھی تو حضور مسجد حرام سے لامکان تک کیوں نہیں لے جایا گیا؟ حضور کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر سدرہ، پھر عرش اور پھر لامکان، کیوں ایسا ہے؟ علماء کرام فرماتے، ذرا دھیان دیں، فرماتے ہیں پہلی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو کرائی گئی کہ جس میں حضور مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، علماء فرماتے ہیں یہ کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے تھی۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیسے وہ لاجواب ہوئے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ فرماتے دوسری معراج جو حضور علیہ السلام کو سدرہ تک کرائی گئی، فرماتے ہیں یہ معراج اہل شریعت کے لیے ہے۔ فرماتے تیسری معراج جو حضور کو سدرہ تک کرائی گئی، فرماتے یہ معراج اہل طریقت کے لیے ہے۔ وہ اکابر بزرگان دین جو اب پہلے گزرے ہم سے، اللہ اکبر، انہوں نے تو اس پر ایسی گفتگو کی کہ وہ گفتگو تو عام محفلوں میں ہو بھی نہیں سکتی، عقل حیران ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ فرماتے چوتھی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو مقام قاب قوسین لامکان تک کرائی گئی، فرماتے یہ معراج اہل اسرار کے لیے تھی۔ یہ چار معراج اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کرائی، لیکن آپ کو جو سمجھانا ہے وہ سمجھاتا۔ پہلی معراج حضور کریم علیہ السلام کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ حضور مسجد اقصی گئے، تمام انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، تمام مرسلین اعظام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، سوچو پیچھے سارے انبیاء و مرسلین میرے آقا۔ تو فرماتے ہیں پہلی معراج جو حضور کو کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دنیا کو یہ بتا مقصود تھا رب کا، سن لو، دیکھ لو، میرا محبوب امام الانبیاء ہے، میرا محبوب سردار الانبیاء ہے، میرا محبوب قائد انبیاء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مصلی امامت پر تھے اور سارے انبیاء و مرسلین حضور کے پیچھے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فرماتے نماز اقصی میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر۔ فرماتے جو اقصی میں نماز ہوئی اس میں راز یہ تھا، پتا چل جائے کہ اول اور آخر کے معنی کیا ہے۔ یاد رکھو کہ حضور علیہ السلام اول بھی ہیں اور حضور علیہ السلام آخر بھی ہیں۔ حضرت جابر نے ایک موقع پہ عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اچھا، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اللہ اکبر، حضور اول بھی ہیں اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو سب سے آخر میں بھیجا، خاتم المرسلین بنا کر کے بھیجا، تو حضور اول بھی ہے اور حضور آخر بھی ہے۔
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایا ہو مانا اول و آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ سارے انبیاء و مرسلین ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو پہلے اس زمین پر حکومت کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی معراج جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، قائد انبیاء ہیں۔ دوسری معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو کرائی گئی کہ جس میں حضور سدرہ تک تشریف لے گئے۔ ذرا میری طرف دھیان دو، سدرہ، سدرۃ المنتہا، یہ فرشتوں کی حد ہے، اس سے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ یاد رکھو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل کے ساتھ مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی پھر مسجد اقصی سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں تک اور پھر سدرہ، اب جب سدرہ پہنچے حضور جبریل کے ساتھ، اب حضور کا اگلا سفر باقی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے جب چلنا شروع کیا جبریل ابھی رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے، تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ عرض کی مرے آقا اگر میں ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہ فرشتوں کی حد ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ تو میں بڑا احتیاط سے چل رہا ہوں۔ سدرہ، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور یہ جو درخت ہے سدرہ پر کہتے ہیں کہ اس کے پھل بہت بڑے مٹکوں کے برابر، اس کے پھل، اور ایک ایک پھل پر بھی فرشتہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سدرہ تک گئے، تمام فرشتے حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ رب کا بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح میرا محبوب اے امتیوں تمہارا امام ہے، جس طرح میرا محبوب انبیاء و مرسلین کا امام ہے، اسی طرح میرا محبوب فرشتوں کا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرہ تک لے جایا گیا۔ حضور کریم علیہ السلام کو جو چوتھی معراج کرائی گئی کہ جس میں حضور مقام کعبہ قوسین تک پہنچے، لامکاں پہنچے، مقام کعبہ قوسین تک پہنچے۔ صوفیہ فرماتے یہ معراج حضور کی طاقت بتانے کے لیے کرائی گئی۔ دیکھو جو قوت اور طاقت میں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے یہ میرے محبوب ہی کا حصہ ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے میں نے رب کو 2 بار دیکھا، میں نے رب کو 2 بار دیکھا۔ اور قرآن فرماتا ہے حضور نے ایسے دیکھا کہ حضور کی پلکیں نہیں جھپکی، ایسے دیکھا حضور نے کہ حضور کی پلکیں نہیں جھپکی۔ فرماتے چوتھی معراج حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت بتانے کے لیے تھی۔ آگے بڑھیے، کیفیت معراج، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضور کو معراج شریف کیسے ہوئی اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ دیکھو 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، قرآن کی آیت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کو معراج شریف خواب میں ہوئی۔ ایک مسلمانوں کا گروہ یہ کہتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی معراج کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو حالت بیداری میں معراج کرائی، اور مسجد اقصی سے لامکان تک حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں معراج کرائی گئی۔ مسلمانوں کا تیسرا گروہ جن میں ہم سب داخل ہیں، مسلمانوں کا تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور کو معراج ہوئی اور ساری معراج حضور کو حالت بیداری میں ہوئی۔ اس میں ہم اکیلے نہیں ہیں، تقریباً تمام صحابہ کرام کا یہی قول ہے، سب اسی کے ماننے والے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، متکلمین، مفسرین، حضور غوث پاک
غریب نواز، داتا لاہوری، بابا فرید، سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف جسمانی ہوئی، روحانی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کہاں سے ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں آپ کو چل رہا، اور کہیں کوئی آپ کو یہاں سے نہ اٹکا دے، کہیں کوئی آپ کو یہاں سے نہ بہکا دے، اس لیے ایک ایک بات۔ حضور کو معراج شریف کہاں سے ہوئی؟ 4 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت بخاری کی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ دوسری روایت، حضور فرماتے ہیں میں شعیب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ تیسری روایت، حضور فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ چوتھی روایت، حضور فرماتے ہیں میں حکیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی۔ 4 روایتیں ہیں، میری طرف دیکھو۔ ایک میں حضور فرما رہے ہیں اپنے گھر میں تھا، ایک میں فرماتے ام ہانی کے گھر تھا، ایک میں فرما رہے ہیں کہ شعیب ابی طالب میں تھا، اور ایک میں فرماتے ہیں کہ میں حکیم کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ اب کوئی آپ کو چاروں روایت سامنے رکھ کے الجھا سکتا ہے کہ صاحب کون سی روایت درست ہے؟ تو یاد رکھو سنی مسلمانوں، دیکھو میں اس کو سمجھاؤں، اگر آٹا لینا ہو نا تو آٹے کی چکی پہ جانا پڑتا ہے، دال چینی لے لی ہو نا پرچون کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، دودھ لینا ہو دودھ والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر علم سیکھنا ہوگا تو ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا۔ آج ہم سب کی خرابی کیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہو آپ سب، میری مائیں بہنیں، میں سب سے مخاطب ہوں، خرابی یہ ہے دین کے مسئلے ہیں، ہم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اگر کوئی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو کیا ہوگا؟ یہ ڈاکٹر دین کے مسئلے بتائے گا؟ دین کے مسئلے ہم حکیموں سے پوچھ رہے ہیں۔ حکیم کے پاس دوائی لینے گئے، جا کر کے مسئلہ پوچھا، یہ بتائیے وضو نہیں تھا، نماز پڑھ لی کیا نماز ہو گئی؟ حکیم سے پوچھ رہے ہیں۔ دین کے مسئلے ہم پان کی دکان پہ کھڑے ہوئے پان والے سے پوچھ رہے ہیں۔ دین کے مسئلے ہم گنے کا شربت بیچنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ صاحب کسی نے اگر بیوی کو طلاق دے دی ہو، 3 طلاق تو ہو جائے گی، وہ کہتا ہے 20 مرغیاں صدقہ کر دو، بیوی واپس نکاح میں آ جائے گی، ایک بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلا دو، بیوی واپس نکاح میں آ جائے گی۔ اچھا ہمیں تو یہ چیز ایک مذاق لگتی ہے نا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک بزرگ میرے پاس آئے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا، کہنے لگے شاہ صاحب جیسا آپ نے کہا ویسا ہی میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، میری بیٹی کو میرے داماد نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب جب وہ مسئلہ پوچھنے گیا تو کسی نے کہا کہ 25-30 مرغیاں جو صدقہ کر دو تمہاری بیٹی واپس نکاح میں چل جائے۔ تو دین ہم کیا ڈاکٹروں سے پوچھیں گے؟ دین کیا ہم حکیموں سے پوچھیں گے؟ دین کے مسائل کے پان والوں سے پوچھو گے؟ دین کے مسائل کیا شربت بیچنے والوں سے پوچھو گے؟ یہ اس قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم کیوں علماء کے پاس نہیں جاتے؟ ہم کیوں علماء سے مسائل نہیں پوچھتے؟ ایک صاحب آئے، کہنے لگے شاہ صاحب ایک بندے نے خودکشی کر لی، اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا، ہم نے پوچھا ایک صاحب سے کہ صاحب کیا اس کا جنازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگا، اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ کہنے لگے 10-15 دن ہو گئے، بغیر جنازہ پڑے اس غریب کو قبر میں دفنا دیا۔ علماء سے پوچھا نہیں۔ یاد رکھو یہ دین کی گتھیاں علماء سلجھاتے ہیں، یہ دین کے مسائل علماء حل کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس عالم ایسے ہی بن جاتا ہے بندہ؟ 2-4 کتابیں پڑھے بس بندہ عالم بن جائے گا؟ حقیقی عالم آج کے دور میں بھی 12 سال 13 سال لگ جاتے ہیں، آنکھوں کا تیل جلانا پڑتا۔ آپ کبھی دیکھیں جیسے ہی نئے داخلے شروع ہوتے بھرمار ہوتی ہے صاحب،
100 तालिब इल्म, 1-2 महीने गुजरे सिर्फ 10 रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं। यह आसान काम नहीं, ये तो लोहे के चने हैं कि जिसको चबाना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। हमने भी ऐसे ही धक्के खाए। आप क्या समझते थे कि सिर्फ वाजिद का नाम था तो हम चल गए? बड़े धक्के खाए। 96 से लेकर ये 2016 चल रहा है, आज तक धक्के खा रहा हूं। बड़े धक्के खाए हैं मैंने, लेकिन जो धक्के खा करके सीखा है, मैं समझता हूं कि ये चीज कोई मुझे नहीं सिखा सकता था। इसलिए अब मुझे हर चीज आसान लगती है। लोगों को मेराज शरीफ का मौजू मुश्किल लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आसान लगता है। और मुझे तो हुजूर की मेराज शरीफ पर गुफ्तगू करते हुए बड़ा मजा आता। एक साथ कहने लगे, शाह साहब जरा ये तो बताएं कि आप मीलाद मुस्तफा भी मनाते हैं, मेराज मुस्तफा भी मनाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? मैंने कहा बहुत आसान सी बात है। हम मीलाद मुस्तफा में बयान करते हैं हुजूर आए किस शान से, और मेराज मुस्तफा में बयान करते गए किस शान से। अल्लाह अकबर। तो हमें तो गुफ्तगू करते हुए मजा आता है। हमने ये सारी चीजें बड़ी मेहनत से सीखी है। अल्लाह अकबर। और फिर भी कहते हैं कुछ नहीं किया हमने। ये सब मेरे अल्लाह और उसके रसूल का करम है, बाकी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अब देखो 4 रिवायतें आपके सामने, और मेरी तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपने घर में था। हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर था। हुजूर फरमा रहे हैं कि शायद अभी तालिब में था। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं हकीम के पास लेटा हुआ था। कौन सी रिवायत दुरुस्त है? आओ मैं आप सबको लेके चलता हूं अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बात। अल्लामा इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं कोई उलझाव नहीं है, बस समझ की बात है। फरमाते बहुत आसान सी बात है। अब सुनो कैसी तदबीर की शानदार। फरमाते बात यह है कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी के घर में थे। ये घर शैब अबी तालिब की मलकियत में था। हुजूर ने बजाय सुकूनत के इसे अपना घर फरमा दिया। देखो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ समझाना चाहता हूं। आप जब हम किराए के घर में रहते हैं, आप उसे अपना घर नहीं कहते। साहब आपका घर कहां है? मेरा घर साहब फलानी जगह पर है। हुजूर उम्मे हानी के घर थे। ये घर शैब अबी तालिब की मलकियत में था। बवजह सुकूनत के हुजूर ने इसे अपना घर फरमा दिया। यहां से हुजूर को हकीम के पास लाया गया। नींद का असर बाकी था। हुजूर यहां पर लेट गए। अल्लामा इब्ने हजर फरमाते यहां से हुजूर को मेराज हुई। फरमाते हैं चारों बातें दुरुस्त है, इसमें कोई उलझाव नहीं है, बस समझ की बात है। देखिए आप अब रिवायतें हैं ना, सबसे पहले इस्लाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया। सबसे पहले इस्लाम हजरत खदीजतुल कुबरा ने कबूल किया। सबसे पहले इस्लाम हजरत अली ने कबूल किया। आप कहेंगे साहब एक रिवायत दुरुस्त होगी, 2 गलत होंगी, तीनों दुरुस्त है। मेरे इमाम आजम की बारगाह में चलो। रज़ियल्लाहु ताला इमाम आजम फरमाते हैं मर्दों में सबसे पहले इस्लाम अबू बकर सिद्दीक ने कबूल किया। औरतों में सबसे पहले इस्लाम खदीजतुल कुबरा ने कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम मौला अली ने कबूल किया। तो जो झोल और जो एतराज हमें दिखाई दे रहा है, इन बुजुर्गों ने वो सारे एतराजात को खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत, ये 4 रिवायतें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। कब हुजूर को मेराज शरीफ हुई, इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। जरा उसको जल्दी जल्दी सुनते चलो। बास कहते हैं हिजरत से 1 साल पहले हुजूर को मेराज हुई। बास कहते हैं हिजरत के 2 साल पहले हुजूर को मेराज हुई। बास कहते हैं हुजूर को हिजरत के 3 साल पहले मेराज हुई। किस महीने में मेराज हुई, इसमें भी इख्तिलाफ है। बास कहते हैं रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। बास कहते हैं रबीउल आखिर का महीना था। बास कहते हैं रमजान शरीफ का महीना था। और बास कहते हैं रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना था। किस तारीख को हुजूर को मेराज हुई, इसमें भी इख्तिलाफ है। बास कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को मेराज हुई। बास कहते हैं 27 रबीउल आखिर को मेराज हुई। बास कहते हैं 27 रमजानुल मुबारक को मेराज हुई। बास कहते हैं 27 रजबुल मुरज्जब शरीफ को मेराज हुई। हुजूर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
جاننا چاہیے دیار عرب میں، عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو 27 رجب المرجب شریف کو معراج کرائی گئی۔ اب حضور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا، بس سارے الجھاؤ سے ہم دور ہو گئے۔ حضور کو کس شب معراج ہوئی، ذرا اس کو بھی دیکھتے۔ بعض نے کہا شب جمعہ تھی، جمعے کی رات حضور کو معراج ہوئی۔ بعض نے کہا ہفتے کی رات حضور کو معراج ہوئی۔ بعض نے کہا پیر کی رات حضور کو معراج ہوئی۔ اب حضور کی حیات طیبہ ہم دیکھیں اور تاریخ دیکھیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، توجہ کریں۔ حضور کریم علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوا، پیر ہی کے دن حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، پیر ہی کے دن حضور نے دعوی نبوت اعلان نبوت فرمایا، پیر ہی کے دن حضور کریم علیہ السلام نے مکہ شریف سے ہجرت کی، پیر ہی کے دن حضور کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ حضور کے ساتھ یہ پیر کے دن کی بڑی خاص نسبت ہے۔ تو اب قرائن سے بلکہ قوی دلائل سے یہی لگتا ہے کہ اللہ نے حضور کو معراج پیر کو کرائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات تو یہ پیر کا دن حضور کے ساتھ خاص، ایک درمیانی معاملہ یہ بھی حضور کے ساتھ خاص۔ میں آپ کو بتاؤں نبوت کے درمیانے سال حضور کو معراج ہوا۔ درمیانے سال کیا بنتا ہے؟ 11 سال اور 5 مہینے کے بعد حضور کو معراج ہوئی۔ سال کا درمیانی مہینہ آپ نکالے کون سا بنتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، نکالے رجب، درمیانی مہینہ بنتا ہے۔ درمیانی مہینے معراج کب معراج ہوئی؟ رات کے درمیانی وقت۔ اب رات کا درمیانی وقت تقریباً رات کے 1 بجے حضور کو رات کے تقریباً 1 بجے جو ہے وہ معراج شریف ہوئی۔ اب کمال ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک تو حضور کے ساتھ پیر کے دن کے معاملات، پیر کی شب کے معاملات، ایک یہ درمیانی معاملات۔ آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ معراج شریف کی آیت، معراج شریف کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید کی جو یہ آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بھی 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو قرآن کا درمیانی پارہ 15واں پارہ، اللہ اکبر، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ 2 معاملات بہت خاص ہیں۔ اچھا اب آئیے صوفیہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں پیر کی رات کیوں متعین کی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب سارے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اب جو باتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جمعے کا دن بڑی عظمت والا ہے، جمعے کا دن اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس امت پر خدا کی کس قدر شفقت ہے کہ قیامت اگر قائم ہوگی تو جمعے کے دن قائم ہوگی۔ 10 محرم جمعے کا دن قیامت قائم ہوگی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جمعہ تو اللہ کو محبوب، اس کے رسول کو محبوب اور ہم سارے مسلمانوں کو محبوب۔ فرماتے اگر جمعے کے دن قیامت آ جائے تو حضور کے غلاموں کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ جمعے کا دن تو تمہارا دن ہے، جمعے کا دن تو رسول اللہ کا دن ہے، جمعے کا دن تو اللہ کا دن ہے۔ اگر تمہارے دن قیامت آ جائے تو کیا غم ہے؟ تمہارا دن ہے، تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ جمعہ تمہارا دن ہے، تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ فرماتے ایک گواہ ہمیں مل گیا ہماری بخشش کے لیے جمعے کا دن، ایک گواہ ہمیں مل گیا۔ فرماتے گواہ 2 چاہیے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پیر کے دن کو معزز بنایا۔ اور کیسے معزز بنایا؟ کہ پیر کے دن اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اگر حضور جمعے کے دن آتے نا، یہ لوگ جو حضور پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو جو فضیلت ملی ہے وہ جمعے کے دن کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے پیر کے دن اپنے محبوب کو بھیجا اور بتا دیا کہ سارے کہ حضور کریم علیہ السلام کو دنوں کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی بلکہ دنوں کو فضیلت ملی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔
جیسے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نعتوں سے، میرے کلام سے حضور کی عزت نہیں بڑھتی. فرماتے وہ تو بہت بلند و بالا ہے. فرماتے ہاں، جب میں اپنے کلام میں حضور کا نام لاتا ہوں تو میرے کلام کو عزت حاصل ہوتی ہے. بات پر دیکھا آپ نے کتنی شاندار ہے. وہ صوفیہ کرام فرماتے جمعہ تو ہمارا دن ہے، اگر ہمارے دن قیامت آ جائے تو ڈر کس بات کا، ڈر کس بات کا. اللہ اکبر. فرماتے ایک گواہ مل گیا، دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن کو بنایا کہ جس میں حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے. صوفیہ فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن اور 2 راتیں اس امت کے کالے اعمال کو نورانی بناتی ہیں، تاکہ قیامت کے دن امت کو نور علی نور بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کرے. امت کے رائی برابر نیک اعمال ان دنوں کی برکت سے کل قیامت میں نیکیاں پہاڑوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں. فرماتے یہ وجوہات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیر کی رات معراج کرائی. یہاں تک میں اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے اب آگے کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا تڑکا بھی تو لگانا ہے، اور جب تک تڑکا لگاؤں نہیں تو مزہ نہیں آتا نا. جتنے بیٹھے ہو یہاں سے وہاں تک اب سب کو جھنجھوڑنا تو ہے، 1 مہینے کا پیٹرول تو دینا ہے. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. اب میں آپ کو بہت اہم باتوں کی طرف صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی، اب اس کے نکات کی طرف آتا ہوں، اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں. ایک ایک چیز سمجھے آپ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اقدس، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب گویا قرآن فرما رہا تم جانتے ہو مسجد اقصی کیا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بظاہر مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی کئی نعتیں بیان کر دی. علماء صوفیہ نے جو لکھا خدا کی قسم لکھنے کا حق ادا کر دیا. اب آپ سنیے، اس آیت مقدسہ کو قرآن نے لفظ سبحان سے شروع کیا. اب میری طرف دھیان دو، اور جہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہو اپنی زبان کو سبحان اللہ سے کر رکھو. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے مقدسہ کو لفظ سبحان سے شروع کیا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یاد رکھو عربی گرامر کی روح سے لفظ سبحان کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پر عرب لوگ کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں لفظ سبحان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، ہم جتنے اردو بولنے والے ہیں، ہماری اردو میں بھی بہت سارے الفاظ روزانہ ہماری زبان سے ایسے نکلتے ہیں جو عربی کے الفاظ ہیں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. دیکھو جس وقت یہ افغان جہاد شروع ہوا، یہ امریکی یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر کے پشتو سیکھ لی. عراق کا جب جہاد شروع ہوا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے عربی سیکھ لی. باقاعدہ کورسز کرائے جاتے ہیں جس میں وہ ساری زبانیں سکھاتے ہیں اور یہ لوگ سیکھتے ہیں. ہماری اردو میں اتنے الفاظ عربی کے ہیں، ہم بڑی آسانی سے عربی زبان سیکھ سکتے ہیں. اور عربی کی جو فصاحت و بلاغت ہے دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مثلا شعر، ایک ہی لفظ اردو میں شعر، عربی میں شعر کے لیے 500 الفاظ موجود ہیں. مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ میرے آقا کی زبان ہے. سبحان، عرب لوگ
مقام تعجب پر لفظ سبحان اس نے